السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وذ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے یہ F-16 ڈیل کی بات ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم یو ایس نے ہمیں پاکستان کو ایک جو ہمارا ایگریمنٹ تھا یا ایک ہماری جو ایک ڈیل ہے اس کا ریوائول ہوا تھا۔ اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو آلریڈی بنائی بھی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کو چیک کر لیں۔ اس کا جو ڈسکرپشن میں لنک میں شیئر کر دوں گا آپ سے۔ اس کے اوپر نا انڈیا نے بہت ہی کیٹاگوریکلی ایک اگریسولی جو ریئیکٹ کی ہے، جب ابھی یو این جنرل اسمبلی کے سیشن کی سائڈ لائنز پہ اوور آل میٹنگ ہوئی ہیں۔ ایس جے شنکر جو کہ انڈیا کے فارن منسٹر ہیں، ان کی ود سیکٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن، دا فارن منسٹر آف یو ایس اے، تو ان کی آپس کے اندر جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ کافی ایک تھوڑی سی انڈیا کی طرف سے جو ریئیکشن تھا وہ کافی ایک اگریسیولی تھا۔ تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو جو انڈیا کا ریئیکشن تھا اور F-16 ڈیل وہ کیا تھا جی؟ ایس جے شنکر نے کہا کہ یو ایس پاکستان ریلیشن ہیز ناٹ سروڈ آئدر آف دا ٹو۔ ان کے مطابق کہ یو ایس پاکستان کے جو ریلیشن ہے وہ نہ یو ایس کو سرو کر رہا ہے نہ ہی پاکستان کو، مطلب کہ دونوں کے لیے کوئی زیادہ سوٹیبل نہیں ہے۔ کیسے ہیں؟ referring to the argument made by the US that F-16 sustenance package is to fight the terrorism, the External Affairs said everybody knows where and against whom F-16 are used۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس نے یہ کہا ہے کہ ہم F-16 کے جو ایک سسٹیننس پیکج ہے وہ پاکستان کو دے رہے ہیں ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ F-16 کہاں پر اور کس طریقے سے یوز ہو رہے ہیں۔ یو آر ناٹ فولنگ اینی باڈی، یہ کافی انڈین میڈیا نے اس کے اوپر کافی وہ کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ویری آنیسٹلی اٹ از اے ریلیشن شپ دیٹ ہیز نائدر اینڈیڈ اپ سرونگ پاکستان ویل ناٹ سرونگ امریکن انٹرسٹ، یو آر ناٹ فولنگ اینی باڈی۔ بائی سیئنگ دس ہی سیڈ ریسپانس ٹو اے کوشچن۔ اب ہوا کیا ہے جی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فار سم ون ٹو سے آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز اٹ از فار کاؤنٹر ٹیررزم، وین یو آر ٹاکنگ آف این ایئر کرافٹ آف capability of an F-16, everyone knows where they are deployed, what is its use, what is its capability. You are not fooling anybody by saying these things۔ تو اب ان کا جو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ کیوں اتنے اگریسو کیوں ہو رہے ہیں، ان کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کا جو آنسر ہے یہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ جب پاکستان کی اوور آل F-16 کی ڈیل ہوئی تھی نا، تو انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے جو کنسرنز ہیں اوور F-16 فلیٹ کی اور اس کی جو ریوائول آف ڈیل ہے وہ ہم نے بات کی ہے یو ایس ڈیفینس سیکٹری لارڈ آسٹن سے۔ یہ ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ کی اسٹیٹمنٹ تھی اور یہ ان کا ٹویٹ تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ مطلب کہ نا یہ اس طرح کا کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ اوفینسو ہو رہے ہیں؟ تو ان کی سب سے جو ایک میجر ریزن ہے کہ انڈین میڈیا نے کافی ایک ہائی لائٹ کیا تھا یہ ایشو جب بالا کوٹ سٹرائکس ہوئی تھی 2019 کے اندر۔ 2019 میں ہوا کچھ یوں تھا کہ انڈیا کے جو ایئر کرافٹس تھے انہوں نے پاکستانی ایئر سپیس کی وائلیشن کی، اور ان ریٹرن پاکستان نے جو ان کاؤنٹر سٹرائک کی، اور اس کے بدلے میں جو ایک انڈیا کا MiG-21 وہ شوٹ کر دیا تھا، اور ایک جو پائلٹ تھا اس کو کڈنیپ کیا تھا جس کا نام تھا ابھی نندن، اور اس کو فار پیس پاسچر ود ان ڈیز، ایک یا دو دن میں وہ ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تو جو انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان یوز F-16 ٹو اٹیک انڈین ملٹری انسٹالیشنز، ٹھیک ہے، اور اس کا انہوں نے جو پروف دیا تھا، یہ انڈیا کے جو ایئرس جو مارشل تھے انہوں نے یہ کچھ دکھائیں پکس کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کیا ہوا ہے کہ F-16 جو تھا وہ یوز ہوا تھا اور ہم نے اس کو گرایا۔ لیکن جو پاکستان کی جو اس کے اوپر سٹانس تھا، پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تو F-16 یوز ہی نہیں کیا، ہم نے تو F-17 تھنڈر یوز کیا ہے۔ اور اوور آل جو ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں جو کہ انڈیا نے کہا تھا ان کو نا انہوں نے ڈینائی کیا۔ اب اس کی جو اوور آل اگر دیکھا جائے، یہ انہوں نے کہا بھی ہے ہی ریجیکٹڈ انڈین کلیمز دیٹ پاکستان اینڈ یو ایس میڈ F-16 ٹو ہٹ انڈین وار پلینس۔
اور اس کا جو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک نیوٹرل ایکسپیکٹس اگر ہم دیکھیں، چلو کہہ سکتے ہیں نا کہ دو پارٹیز شاید وہ خود ایگزیجریٹ کر رہی ہیں اور ادھر سے پاکستان ایگزیجریٹ کر رہا ہو، تو نیوٹرل جو یو ایس اسکالرس نے بھی ایون کہ کہہ دیا تھا کہ انڈین ایئر فورس ڈid not shoot ڈاؤن پاکستان F-16 ان بالاکوٹ آفٹر میچ، اور وہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو F-16 ڈid not use ان جو بالاکوٹ اسٹرائکس تھیں اس کے اندر۔ اب اگر فار ایگزامپل ہم دیکھیں تو یو ایس کا سٹانس کیا تھا اس کاؤنٹر اوفینسو آن انڈیا، تو بلنکن ڈیفینس پاکستان آرم سیل اگینسٹ انڈین کریٹیسزم، یہ کافی جو نیوز میں اس ٹائم رہا ہے، اس کی اگر ہم سٹیٹمنٹ پڑھیں تو addressing a joint press conference with Jaishankar on September 27, 2022, Blinken said it was a program for F-16s that Pakistan already had, and it was Washington's obligation to provide military equipment to ensure that aircraft and maintained and sustained to bolster Islamabad's capability to deal with clear terrorist threat from Al-Qaeda and ISIS۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو F-16 کا ہمارا ایک پروگرام تھا، یہ آلریڈی پاکستان کے پاس تھا، ہم نے جسٹ ان کی جو اسسٹنس ہے اس میں ہم نے ان کو ہیلپ کرنا ہے۔ اٹ از ناٹ وانس انٹرسٹ دیٹ دوز تھریٹس بی ایبل ٹو گو فارورڈ ود امپیونٹی، مطلب کہ وہ یہاں پر نا وہ بات کر رہے ہیں یہ القاعدہ اور آئیسس کی اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور جتنے بھی القاعدہ اور جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ کسی کے بھی اس میں مفاد میں نہیں ہے، تو ہمیں ان سب کو مل کے کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ تو جو پاکستان کی F-16 کی جو ڈیل تھی یہ 1980s کے اندر سائن کی گئی، اور جب یو ایس نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں، پاکستان نے یو ایس کی ہیلپ سوری ایون یو ایس ایس آر نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں اور پاکستان نے یو ایس کی ہیلپ کی تھی، اور اس ہیلپ کے بدلے پاکستان کو F-16 کی جو فلیٹ تھی وہ دی گئی۔ لیکن بٹوین 1986 سے 1990 پاکستان F-16 شاٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ 10 افغان اینڈ سوویت جیٹس، ہیلی کاپٹرز اینڈ ٹرانسپورٹ پلینز۔ پاکستان نے اس وقت F-16 کو یوز بھی کیا تھا، لیکن پھر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام آ گیا درمیان میں پاکستان، تو جو یو ایس نے 28 سے 30 تھے، کچھ 28 کہتے ہیں کچھ 30 کہتے ہیں F-16 جو پاکستان کو دینے تھے وہ روک لیے گئے۔ پھر 9/11 ہوا تو یو ایس اگین سولڈ 18 ایڈوانس بلاک 52 F-16 فار اپروکسیمیٹلی $1.4 بلین، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی مسٹرسٹ یہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نا یہ پھر جو ڈیل تھی یہ ڈاواڈول ہوتی رہی۔ اوباما کے دور میں پھر پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کی گئی، لیکن اوباما نے بھی 2015-16 کے دوران جب پاکستان کو پاکستان کی ضرورت تھی یو ایس کو، اس وقت یہ بات چل رہی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ پروسیس نہ ہو سکا۔ پھر ٹرمپ صاحب آ گئے، تو ٹرمپ نے بھی آتے ہی جو وہ ٹویٹ کیا تھا، یہ بھی ہم نے لاسٹ اس میں کیا تھا، جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکیے گا، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو ڈیل تھی وہ ایک کٹائی میں پڑ رہی تھی۔ لیکن اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے پاکستان کو یہ جو ریوائیو کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو وائی بائیڈن ایڈمنسٹریشن از ناؤ ان گڈ موڈ، تو جو پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا وزٹ تھا رشیا، وہ یو ایس پاکستان ریلیشن میں ایک میجر بلو تھا، اس کی وجہ سے ہمارے جو ریلیشن تھے یو ایس کے ساتھ کافی خراب ہوئے۔ لیکن اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے جو اسٹیٹمنٹ دی، sadly the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine's destroyed۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد جو پاکستان کی پرو رشین پالیسی تھی، یہ اس کا ایک آفٹر میتھ ہے، اس کا ایک جو آفٹر ایفیکٹ ہے جس کی بیس پہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ اب مل رہا ہے۔ یو ایس کنسرنز اور پاکستان سسٹینڈ اینڈ سگنیفیکنٹ ڈرفٹ انٹو چائناز اسفیئر آف انفلوئنس، اور جو ابھی ایک اور جو ایشو ابھی چل رہا ہے وہ یو ایس کا کنسرن ہے اور پاکستان ڈرفٹ ٹوورڈز چائنا، اور یو ایس attempting to incentivize Pakistan's compliance or action on key US national security interests۔ اب وہ کیا ہیں؟ رشیا یوکرین کرائسس ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی، تو اس کے اندر پاکستان ان کو ہیلپ کرے گا۔ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو یو ایس ٹرانس اور پاکستان انڈیا ریلیشن، تو یہ اسی ویک میں ہی نا 26 سپتمبر کو شاید یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس انہوں نے کہا تھا کہ یو ایس ڈid not view its relationship
with Pakistan and India as in relation to one another. وہ کہتا ہے کہ جو دونوں ہمارے ٹائز ہیں with Pakistan and India are independent of each other. They are not being considered to, reliant on one another. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ we also want to do everything we can to see to it that these neighbors have relations with one another that are constructive as can as possible and so that another point of emphasis. اور یہ سیم ہی اسٹیٹمنٹ بلنکن نے بھی کہی ہے کہ یو ایس always encourage its friends to resolve their differences through diplomacy and dialogue. اگر ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کریں تو فار پاکستان یو ایس از ان اے گڈ موڈ ڈیو ٹو پرو یو ایس پالیسی. اور انڈیا کے لیے شاید یہ جو اس کو ایک کاؤنٹر اٹیک کہہ سکتے ہیں ٹورڈز فرام یو ایس آن رشیا سوری آن انڈیا ڈیو ٹو اٹس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ان رشیا یوکرین وار. کیونکہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے کسی کی سائڈ نہیں لی. وہ نہ رشیا کی سائڈ لینا چاہتا ہے اور نہ یو ایس کی. اور فار بوتھ اگر دونوں انڈیا اور پاکستان کے لیے اکٹھا دیکھا جائے تو یو ایس میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اب یہ جو ایک لانگ امپاس ہے جو ایک ڈیڈ لاک ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس کو ختم کیا جائے اینڈ بوتھ پارٹیز شوڈ بی آن نیگوشیٹنگ ٹیبل ٹو ڈسکس دیئر بائلیٹرل ایشوز. تو اس کے ساتھ ہی جی یہ ہماری آج کا ویڈیو ختم ہوئی. اور اس کے میں تھوڑا سا پاکستان یو ایس ریلیشنز کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم ان قریب اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے. اور اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ان دا کمنگ ڈیز it will be very helpful for you in your preparation. So in the end I would like to thank you for watching my video and Allah Hafiz. Assalamu alaikum.